دو جملوں میں یہ سمجھ لو کہ کیا ہے تقوی؟ حق تعالیٰ سے ڈرو، ہر برائی سے بچو، نیکی کرو۔ یہی ہے تقوی کی تشریح۔ ہر برائی سے بچو، نیکی کرو اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ یہی تین چیزیں ہیں تقوی کے اندر۔ اور یہ رمضان شریف جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود ہمارے اندر تقوی کی طرف قدم بڑھانے کا حوصلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ شیطان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو طرح طرح کے بیہودہ افکار و خیالات انسان کے نفس کے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان نیکیوں سے غافل ہو کر کے برائیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے لگتا ہے۔ برائیوں کا محرک اعظم اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے یا شیطانی خیالات ہیں جو انسان کے اندر شیطان کی تحریک سے پیدا ہو گیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینے کے لیے یہ خصوصی انتظام فرمایا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی کوئی شیطان ہے، چاہے وہ عالم اسلام کا شیطان ہو یا امریکہ کا شیطان ہو یا چین اور جاپان کا شیطان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر شیطان ہے، شیطان کی ذریات کا کوئی فرد ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان تمام شیاطین کو پکڑوا کر کے زنجیروں میں قید کرا دیتا ہے ایک مہینے کے لیے۔ اور یہ کام جوں ہی رمضان مقدس کا ہلال نمودار ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہوتا ہے، اور شوال کا چاند جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب چھوڑ دو یہ شیطان۔ ایک مہینے تک تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اہتمام اور کسی مہینے میں اور کسی ایک دن کے لیے بھی رمضان کے علاوہ کسی ایک دن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا۔ یہ بہت ہی بڑی امتیازی خصوصیت ہے رمضان شریف کی۔ سال کے 365 دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن میں تمام شیطانوں کو پکڑوا کر کے قید میں ڈال دے، لیکن رمضان شریف میں 30 دن کے لیے شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اس مہینے میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیطان قید ہے تو کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ برے برے کام جیسے ہر مہینے میں کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں؟ شیطان ہی کی تاریخ پر جب برائی ہوتی ہے تو سماج میں کچھ لوگ ایسے گڑبڑ قسم کے ضرور ہوتے ہیں کہ رمضان آ جائے مگر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد برحق، ہم کو ایمان ہے اللہ کے رسول کے ارشاد پر، بالکل شیطان قید میں ہے۔ لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں کہ رمضان شریف میں بھی شیطانی کام کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر کے کر رہے ہیں، جو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جو کام واقعی شیطانی ہے وہ کر رہے ہیں۔ غیبت کرنا ایک شیطانی کام ہے۔ رمضان شریف میں جب لوگ خالی بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ غیبت ایک ایسی خطرناک شے ہے کہ یہ تمام انسانوں کے روزے کو پھاڑ کر کے پارا پارا کر دیا کرتی ہے۔ روزہ صرف نام کا روزہ رہ جاتا ہے، اس کے اثرات اور اس کے پرکیف انوار و تجلیات روزے کے اندر پیدا ہی نہیں ہو پاتے۔ غیبت ایک نام لے لیا، اور نہ جانے کتنے شیطانی کام ہے جس کی ایک لسٹ آپ کے ہر شخص کے ذہن میں ہے۔
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو قید میں ہے، شیطانی وسوسے آپ کے دل میں آنے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے جو برے کام ہمیشہ ہوتے چلے آئے ہیں، رمضان میں بھی کچھ لوگ کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، قدیم زمانے میں یہ سوال کیا گیا۔ حدیث شریف کی تمام بڑی کتابیں میری نگاہوں سے جو گزری ہیں، ان کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے۔ یعنی بخاری و مسلم کے جو ضخیم شرح ہیں، ان کے شارحین نے بھی یہ سوال اٹھایا، اس کا جواب دیا ہے، اور عوام کے لیے جو کتاب فضائل اعمال ہے اس کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے۔ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ کچھ انسان شیطان کے چنگل و گرفت میں اس قدر زیادہ آ جاتے ہیں کہ برائی ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ اب شیطان ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے، ان کی فطرت مستقیمہ پوری طرح سے بدل چکی ہے۔ ان کی جبلت، ان کی خصلت، ان کی فطرت جو انسانی جبلت و خصلت کے طور پر تھی، وہ شیطانی خصلت و جبلت میں بدل چکی ہے۔ اب شیطان ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے، وہ شیطانی کام کرتے ہی رہے، اس لیے کہ شیطانیت ان کی فطرت بن گئی ہے، شیطانیت ان کی جبلت ثانیہ بن چکی ہے، شیطانیت ان کی عادت و خصلت بن چکی ہے۔ شیطان سے اب کوئی مطلب نہیں ہے، شیطان آرام سے سویا ہوا ہے، اب ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو اب خود ہی وہ کام کر رہا ہے جو مجھے کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ شیطان سے بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں، کچھ لوگ شیطان سے بھی بڑے شیطان، بڑا خوش رہتا ہے ان سے شیطان، اپنے ذریت اولاد کو ڈانٹتا رہتا ہے کہ تم ہماری اولاد ہو، دیکھو انسان زیادہ ہے، تم سے اچھا وہ کام کر رہا ہے، ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، برائیوں کا وہ کام تم سے اچھا کر رہا ہے۔ ہم نے اس قدر اس کی فطرت کو مسخ کر دیا ہے۔ انسانیت عظمیٰ کا جو تاج اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سر پر رکھا تھا، اس کو اتار کر کے اس کے پیروں سے کچلوا دیا ہے۔ اب شیطنت اس کی جبلت ثانیہ بن چکی ہے، وہی کرے گا جو شیطانی ہے، انسانی کام کی طرف اس کے ہاتھ پیر نہیں بڑھے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان شریف کے مہینے میں بھی شیطانی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شیطان تو قید ہے، بلا شبہ شیطان قید ہے، اس کی تمام ذریات بھی قید ہیں، بلا شبہ وہ قید ہے، لیکن اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ شیطانی کام کرے گا اور ہمیشہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے قلوب الٹے گھڑے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، جی ہاں، اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل الٹے گھڑوں کی طرح ہوتے ہیں، آب حیات اور امرت کی دھارائیں بھی ان کے اوپر گرائی جائیں، پھر بھی امرت کا ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جائے گا، نہیں جائے گا اس کے اندر امرت کا کوئی ایک قطرہ۔ یہ الٹے گھڑے ہیں، اس الٹے گھڑے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدھا کر دو، بارش کے قطرات بھی اس کے اندر چلے جائیں گے، سب کچھ اس کے اندر چلا جائے گا، لیکن قلب جب الٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے مسلمان کو۔ بڑا خطرناک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کا قلب الٹ جائے۔ جب انسان کا قلب الٹتا ہے تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل عنہ وسوس۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الٹے گھڑے والے لوگوں کے جو دل پلٹ چکے ہیں یا الٹ چکے ہیں، ان پر شیطان اپنے پنجوں کو گڑا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ شکاری پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں، بلیوں کتے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن شکاری پرندے اپنے شکار کو اپنے پنجے میں جب کس لیا کرتے ہیں تو پھر وہ لاکھ چھٹپٹاتا رہے کبھی بھی ان کے گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ باز ہے، سکرا ہے، بحری ہے، یہ سارے جانور ہیں، اڑتے رہتے ہیں آسمان پر،
گھریلو پالتو کبوتروں کا وہ شکار کرتے ہیں، آسمان میں اڑتے رہتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، پنجے کی گرفت میں لیتے ہیں، لے کر اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شکاری پرندے اپنے شکاری پرندوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا کرتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی بعض انسانوں کے دلوں کو اپنے پنجے سے دبوچ لیا کرتا ہے اور جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ پنجا گڑایا، گڑانے کے بعد پکڑا، پکڑے کے بعد کسی اونچی جگہ پر گیا اور جم کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے۔ جی ہاں، اس کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، شیطان کی اس پنجے سے وہی انسان نکل سکتا ہے جو اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ جب انسان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے اور وہ شکار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اور ذکر الہی میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اذکار و تسبیحات بھی ہیں، بہت کچھ ہے، نمازیں بھی ہیں، سب کچھ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر کا لفظ بہت وسیع و بہت جامع لفظ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے بندہ ایسے وقت میں، خنسا، اس کے پنجے کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور وہ شکار اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور اگر وہ ایسے وقت میں بھی ذکر الہی نہیں کر سکا، اس کو نعمت کی توفیق یہ نہیں مل سکی، تو یہ شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے خطرات اور وساوس پیدا کر کے اس کی دنیا اور عاقبت دونوں خراب کر دیا۔ یہ ہے وہ شیطان جو 11 مہینے تک یہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہو جاتا ہے کہ فرشتوں پکڑو شیطانوں کو، جہاں جہاں ہیں سب کو پکڑ کر کے قید کرو، سارے شیطان قید۔ اب شیطانی وسوسے آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اور اگر آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہماری فطرت بدل چکی ہے۔ ہماری فطرت انسانی، فطرت حیوانی میں، بلکہ فطرت شیطانی میں بدل چکی ہے۔ فوراً اللہ سے توبہ کرو، ذکر الہی میں لگ جاؤ اور اپنے رمضان کو بہترین رمضان بنانے کی کوشش کرو، تقوی والا رمضان۔ اس رمضان کی بہت سی خصوصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے رمضان اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔